اردو شاعری کی تاریخ میں کچھ نام ایسے بھی ہیں جو شہرت کی روشنی سے دور رہے، مگر ان کی تخلیقی عظمت نے اپنے عہد پر گہرا نقش چھوڑا۔ آج کی داستان ایک ایسے ہی شاعر کی ہے جنہیں زمانہ رنجور عظیم آبادی کے نام سے جانتا ہے۔ 15 مئی 1863 کا دن ہے۔ بہار کے ایک نسبتاً خاموش علاقے صادق پور میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہی بچہ آگے چل کر عظیم آباد کی ادبی شناخت کو نئی توانائی بخشنے والوں میں شمار ہوگا۔ اس بچے کا نام محمد یوسف جعفری رکھا گیا۔ تعلیم کا آغاز گھر ہی سے ہوا۔ ان کے چچا زاد بھائی مولانا عبدالحکیم نے ابتدائی تعلیم کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ہندوستان میں جدید اور قدیم علوم کے درمیان ایک نئی کشمکش جنم دے رہی تھی، اور نوجوان محمد یوسف دونوں دنیاؤں سے فیض حاصل کر رہے تھے۔ 1883 میں انہوں نے کلکتہ یونیورسٹی سے انٹر کا امتحان پاس کیا۔ اس دور میں یہ کامیابی معمولی بات نہ تھی۔ ان کی علمی صلاحیتوں نے جلد ہی انہیں ایسے مناصب تک پہنچایا جہاں بڑے بڑے اہل علم رسائی کے آرزومند ہوتے ہیں۔ وہ مدرسہ عالیہ کلکتہ کے رکن منتخب ہوئے۔ کلکتہ یونیورسٹی میں صدر مدرس کے منصب پر فائز رہے اور بورڈ آف ایگزامینیشن کے رکن بھی بنے۔ علمی دنیا میں ان کے وقار اور قدر کا یہ عالم تھا کہ شمس العلماء اور خان بہادر جیسے اعزازات سے انہیں نوازا گیا۔ رنجور محض شاعر ہی نہ تھے بلکہ ایک بلند پایہ معلم، نقاد اور صاحب فکر شخصیت بھی تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کو شہرت کی منڈی میں لے جانے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ شاعروں کی اکثریت اپنی تخلیقات شائع کروانے کے لیے کوشاں رہتی ہے، مگر رنجور اس معاملے میں بالکل مختلف تھے۔ وہ خاموشی سے لکھتے رہے، اپنی بیاضوں میں اشعار محفوظ کرتے رہے اور دنیا سے تقریباً بے نیاز رہے۔ شاید اسی لیے ایک طویل عرصے تک ان کا نام ادبی حلقوں میں پوری طرح نمایاں نہ ہو سکا۔ ان کی زندگی کا ایک اور دلچسپ باب مولانا ابوالکلام آزاد سے ان کی دوستی ہے۔ مولانا آزاد، جنہیں بر صغیر کے عظیم ترین مفکرین میں شمار کیا جاتا ہے، اپنے متعدد خطوط میں رنجور کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ذکر اس بات کا ثبوت ہے کہ رنجور صرف شاعر ہی نہیں بلکہ اہل علم کی محفلوں میں بھی قدر و منزلت رکھتے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور رنجور کی شاعری ان کی بیاضوں میں خاموش پڑی رہی۔ پھر کسی نے خدا بخش لائبریری سے ان کے قلمی ذخائر کو دریافت کیا اور ان بیاضوں کو مرتب کر کے دیوان رنجور کے نام سے شائع کیا، اور یوں اردو دنیا کو احساس ہوا کہ پردہ خفا میں ایک بڑا شاعر بھی موجود تھا جن سے وہ اب تک واقف نہیں تھے۔ رنجور کی شاعری میں فکری سنجیدگی ہے، زندگی کے مسائل پر غور و فکر ہے، اور ساتھ ہی طنز و مزاح کی ایسی جھلک بھی ملتی ہے جو قاری کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دیتی ہے۔ وہ ان شاعروں میں شامل ہیں جنہوں نے عظیم آباد کی ادبی روایت کو محض زندہ نہیں رکھا بلکہ اسے ایک منفرد دبستانی شناخت عطا کی۔ 7 جون 1923 کو کلکتہ کی سرزمین پر رنجور عظیم آبادی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی زندگی ختم ہوئی مگر ان کی خاموش محنت، علمی خدمات اور شاعرانہ ورثہ آج بھی اردو ادب کے صفحات میں سانس لے رہا ہے۔ اور شاید رنجور کی زندگی ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ حقیقی تخلیق کو ہمیشہ شور و شہرت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات خاموش قلم کی آواز زمانے کے شور سے کہیں زیادہ
بلند اور دیر پا ہوتی ہے۔ اگر دیوانہ تیرا جانب کوثر جا نکلے، عبور وام کو مجنوں سے شور مرحبا نکلے۔ غرض شاید یہ ہے رنجور قبل از موت مر جائے، چلے ہو تم جو یوں بہرے عیادت آج بن ٹھن کے۔ کل انشاءاللہ کسی اور شاعر کے حالات کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔